دیکھیں اس دنیا کے اندر ہارڈ پار کا زمانہ ہے، کوئی ہیومن رائٹس نہیں، لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے. جو بھاشن دیتے تھے نا وہ خود ہی کتاب کا برقع پھاڑ چکے ہیں، اس چیز کے اندر ہے. یونائٹڈ نیشن کس کام کی ہے مجھے بتائیں؟ 2.5 سال میں نے اور آپ نے اور ایک کیمرہ مین جو ہمارے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ایک ہاتھ اٹھتا تھا جو کہہ دیتا تھا ویٹو، اور غزہ کے اندر قتل عام جو ہے وہ مسلسل جاری رہا. یہ کون سا یونائٹڈ نیشن ہے؟ اس کی تو دھجیاں خود ڈونلڈ ٹرمپ اڑا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس دور کے اندر جو ہے آپ کو نا الٹرا کانشیس ہو کے پریگمیٹک بات کرنی چاہیے. یہ نیو اسے کہتے ہیں ریئلزم، ہم آئی آر میں پڑھاتے ہیں آسان الفاظ کے لیے. بھئی حقیقت پسندی کیا؟ اس لیے یہ فول پیراڈائز ہے جس میں اب کہا جائے کہ نہیں لبرلزم. کہاں لبرلزم مجھے بتائیں؟ یو کے کہہ رہا ہے ہر یو کے بندے کو فوجی ٹریننگ لینی پڑے گی. یہ حالت ہوئی پڑی ہے یو کے کی، آپ چیک کریں. 75,000 آرمی ہے ان کی، 75,000 بس. اور آپ کو پتہ پنجاب پولیس کتنی ہے؟ 1,10,000. وجہ کیا؟ جب اپنے بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹی میں سبق پڑھانا ہے انسانی حقوق کا، این جی اوز کا، تو بس وہ الٹا پڑ گیا نا. اب امریکہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جان لڑے. رشین اور چائنیز کتنے پریکٹیکل نکلے دیکھیں نا. ٹھیک ہے پاکستان کتنا پریکٹیکل نکلا. آج نہ ہوتا نا ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے اور ساری ہمارے پاس یہ نیوکس نہ ہوتے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مودی بارڈر کے اندر آ چکا ہوتا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اور آج نارتھ کوریا دیکھیں، یہ کنٹری کی بات نہیں کرتے، وہ ببلو کتنا سکون میں بیٹھا ہوا ہے. ہاتھ لگا کے دکھائیں اس کو. یہ کہتے ہیں نا رجیم چینج کرنا ڈیموکریسی، جرت نہیں ان کی نارتھ کوریا کے اندر ڈیموکریسی کی بات کریں. جائنگ پیانگ یانگ کے اندر ہے، اس کا مزل انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مزل سیدھا آ کے ان کی شورز کے اوپر ٹچ کرے گا، ساحلوں کے اوپر ہے. یاد رکھیں کہ یہ چیز مڈل ایسٹ کی قوتیں طاقتیں نہیں سمجھ سکی ہیں. انہوں نے بڑے سے بڑے برج بنا دیے، گرا دیا ڈرون نے، بڑے سے بڑے برج کو ہٹ کر دیا انہوں نے. افراتفری ہے، پینک ہے، ایئرپورٹ بند پڑے ہوئے ہیں، ٹرانزٹ کے روٹ تھے ان کے. کہاں ہیں یہ بڑے ایم بی زی، ایم بی زیڈ اور ایم بی زی، ایم بی ایس اور وہ شیخ تمیم قطر کے؟ آج پتہ چل گیا ہے کہ کنٹری کی اصل سوورینٹی جو ہوتی ہے وہ ان کے ہارڈ پار جو ان کی ہوتی ہے وہ ٹیریٹوریل باؤنڈری کی دفاع کرنے کے لیے آپ کا ڈیفنس کا میکانزم ہوتا ہے. آپ نے کام ہی نہیں اس طرح سے کیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آج صورتحال اس طرح کی انفولڈ ہوئی ہے. اور ایرانیوں کو سلام ہے کہ ایرانی پوری قوم جو ہے وہاں کے اوپر اپنی افواج کے ساتھ IRGC آرتش اور بسیج جو ان کی رضا کرانہ فوج ہے اس کے ساتھ، اور پوری کی پوری قوم کا آج بھی ہیرو. یاد رکھیں پوسٹر بوائے بن گئے ہیں وہاں کے اوپر. آیت اللہ علی خامنائی، ہر لڑکا لڑکی ان کا پوسٹر جو ہے وہ اٹھائے پھرتا ہے. ہم لوگ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگائے پھرتے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر جو ہیں وہ ان کو ایک ریزسٹنس سمبل کے طور پہ یاد رکھا جائے گا ہمیشہ. اور یاد رکھیں وہ گھر سنی کا ہوگا تو بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہو رہا ہے. آپ کو 1300 سال پہلے کا کربلا کا وقت یاد آ گیا. اور ہے کوئی مسلم کنٹری مجھے بتائیں جو حر بننے کی توفیق جسے نصیب ہوئی ہو؟ اور یہ سارے کوفی ہیں. OIC کا جب تمام اعلامیہ نکلا، اور مجال ہے کہ OIC کے اعلامیے میں ایک لائن لکھی گئی ہو کہ آیت اللہ علی خامنائی کو جو مارا گیا وہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف تھا، یا ان کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے اوپر ہم تعزیت کرتے ہیں. ایون ہمارے ملک نے کافی ٹائم لیا اس چیز کے حوالے سے، کافی گھنٹوں بعد اس کے بالکل ہے، لیکن قوم نے منٹ نہیں لگایا. قوم نے ڈیپیاں چینج کر دیں. میں کہتا ہوں جو اور زخم تکلیف ہر کسی کو تھا کہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر روزے کی حالت میں اس اللہ کے ولی کو آپ نے اس طریقے سے شہید کر دیا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک ملک کے سپریم لیڈر کو جس طرح میں کہوں گا ان کی شہادت ہوئی. یہ معاملہ کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک میٹنگ میں تھی جہاں پہ پوری گورننس تھی، ان کی پوری ٹاپ لیڈرشپ تھی، وہاں پہ حملہ کرنا تو بھی دن دہاڑے. اس کے سر پیچھے وجہ بھی یہ 3 سال سے انہوں نے جو ارد گرد کے کیمرے تھے نا وہ سارے ہیک کر لیے تھے. ایران کے اندر، تہران شہر کے اندر جو قلب ہے اس کا ہارٹ، جہاں پہ انقلاب کی دھڑکنیں تھیں، آیت اللہ علی خامنائی کا جہاں پہ کمپاؤنڈ تھا، اس کے ارد گرد تقریباً 12 سے 13 جو آپ کہہ لیں کہ سگنل تھے ٹریفک کے، ان کے کیمرے جو ہے اسرائیل نے ہیک کر لیے تھے 3 سال پہلے. اور وہ مسلسل آتے جاتے دیکھ رہے تھے آیت اللہ علی خامنائی کے باڈی گارڈز کو اور ان کے جو ڈرائیورز تھے. ایون ایک کیمرے نے ان کی بڑی ہیلپ کی. وہ کیمرہ لگا ہوا تھا پارکنگ میں کہ کون سا بندہ کون سی گاڑی سے اترتا ہے. اس چیز سے پتہ چلا کہ کون سا بندہ آتا کس ٹائم ہے اور جاتا کس ٹائم ہے. یہ سارا ڈیٹا جو ہے 3 سال کا کلیکٹ کیا گیا. پھر جو ان کے مولز تھے، مول سے مراد جو وہاں پہ سپائی تھے، ایکٹیو انسان جو تھے، آف کورس غداری تھے ایک طرح سے آپ کہہ لیں. اگر وہ اسرائیلی نہیں تھے تو پھر غداری انہوں نے کی. وہ سارا ڈیٹا جو ہے بھیجتے رہے کہاں پہ؟ یروشلم کے جو آپ کہہ لیں کہ سرورز تھے نا ان کے، اس پہ اپلوڈ ہوتا رہا وہ ڈیٹا. اور جو بندے دیکھ رہے تھے نا انہوں نے کہا ہم تہران کو اتنا اچھا جانتے تھے
اس کیمرے کے تھرو جتنا اچھا ہم تل اویو اور اپنے شہر یروشلم کو جانتے تھے. 3 سال کی ریسرچ 3 سال صبح شام آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا یہ ایسا ہی ہے جو سیف سٹی کے کیمرہ جو ہے بندہ صبح شام دیکھتا ہے ٹریفک میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف اس بندے نے انٹرویو جو دیتے ہوئے بات فائنینشیل ٹائمز سے کی, اس نے کہا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اس کو اتنا اچھا جانتا ہوں جس طرح میں کسی شہر میں پلا بڑا ہوں. تو مسلسل ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا تھا. اب اس نے چیک کر لیا ان سب نے کون سا ڈرائیور کہاں پہ اترا. اب یہ سارا ڈیٹا پہاڑ بن گیا. اور یاد رکھیں انسانوں کے لیے ڈیٹا کو نیویگیٹ کرنا آسان نہیں ہے, ہیومن لمیٹیشن ہے نا. انہوں نے یہ سارا ڈیٹا کس کو دیا؟ اینتھروپک اے آئی کلاؤڈ کو دیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو. اس نے سیکنڈز کے اندر ڈیٹا جو ہے اس کا سنتھسائز کر کے بتا دیا کہ یہ بندہ اس گاڑی میں بیٹھے گا. وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ ایکوریسی کتنی ہے اس کی ہے. اور جب ڈرائیور نکلے نا ان کے, وہ کافی ڈرائیور تھے جتنے بھی, اس کے نمبر ابھی تک نہیں آیا, وہ سارے ڈرائیور جس گاڑی میں بیٹھے نا وہ ایکوریٹ انفارمیشن تھی. کیونکہ اے آئی کو 3 سال کا ڈیٹا جب فیڈ کیا گیا تو اس نے اسی طریقے سے الگورتھم, اس نے ریاضی کا نا ایک پورا کلیہ لگایا وہ سوشل انالیٹک کچھ کر کے, اور اس نے بتا دیا اس گاڑی کا ڈرائیور وہ فلاں ہے, اس گاڑی کا ڈرائیور وہ ہے. ایکوریسی جب کلیئر ہو گئی, اب پھر ایک ٹپ چاہیے تھی. اور وہ کیا ٹپ آف چاہیے تھی وہاں کے اوپر کہ وہاں پہ جو اجلاس ہوگا اس کی گاڑیاں پارکنگ میں کس کس کی آئیں گی. جیسے اجلاس کے اندر کمانڈروں کی گاڑیاں آئیں, انہوں نے کہا میٹنگ شروع ہونے والی ہے 9:40 میں. حالانکہ یوزلی اٹیک رات کے وقت ہوتے ہیں. 9:40 کے اوپر 30 سیکنڈ میں اسٹرائک لانچ کر دی. اور اس سے پہلے ارد گرد کے 6 فون کے ٹاور تھے, ان کو ہیک کر لیا. اور جتنی بھی ان کی سیکیورٹی کی سروسز کے لوگ تھے ان کے موبائل کیا جیم نہیں کیے, وہ چلے گئے بزی ٹون کے اوپر. اوکے. اب جب اسٹرائک لانچ ہو رہی تھی نا, جی, اب وہ آ تو رہی تھی, ایرانینز بتانے کے قابل بھی نہیں تھے. مطلب ایران والوں نے وہاں پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن سارے موبائل بزی تھے. یہی وجہ تھی کہ خبر کافی دیر بعد باہر آئی. نہیں اب سمجھ, میں کہہ رہا ہوں وہ روک نہیں پائے نا, اس کو حملہ تو ہونا تھا لیکن وہ ایویکویٹ نہیں کر پائے, نکال نہیں پائے کیونکہ فون بزی چلے گئے. انٹرسیپٹ نہیں ہوا کچھ. انٹرسیپٹ کچھ ہوا ہی نہیں کیونکہ وہ ٹاور ہیک ہو گئے ہوئے تھے. تو اس طریقے سے وہاں پہ ایلیمینیٹ کر دیا گیا. اب ایک پہلو یہ ہے جو سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے, انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ وہاں کے اوپر آیت اللہ کو نکال کے لے جانا چاہیے تھا. یاد رکھیں ویسٹرن اخبار تو یہی لکھ رہے تھے کہ آیت اللہ ماسکو چلے گئے, بھاگے کچھ ہے. کیونکہ ویسٹ ہمیشہ اپنے دشمن کو کیا کرتا ہے, ڈیمونائز کرتا ہے, چھوٹا کر کے دکھاتا ہے کہ خوفزدہ ہو گیا, قوم کو چھوڑ کے بھاگ گیا. آیت اللہ کو اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ میری زندگی سے زیادہ میری موت کی قیمت ہے, اور وہ انہوں نے شہادت کا تحفہ دیا ایرانیوں کو اس وار کے اندر, جس کی وجہ سے ایرانی حوصلہ پکڑ گئے. اگر ہمارا 86 سال کا وہ لیڈر جو ہے وہ اپنے کمپاؤنڈ کو چھوڑ کے نہیں بھاگا, اور ان کے الفاظ جو ہے نا میرے خیال میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے تاریخ میں, کہ اگر مجھے بنکر میسر ہے اور باقی 9.25 کروڑ کو نہیں ملے گا تو میں نے کیا کرنا ہے ایسے بنکر کا. یاد رکھیں اسرائیل کے اندر موت کو لے کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا فلسفہ ہے ان کا جو موت ہے, اور یہاں پہ جو فلسفہ شہادت ہے, جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نا آپ کو وار کی سمجھ نہیں آ سکتی. امریکہ کے کرنل نے ابھی چینل 4 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ٹرمپ کو نہ پتہ حسین کون تھا, نہ پتہ علی کون تھا, اور نہ پتہ کربلا کیا تھی. اگر وہ سمجھ جاتا نا تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے, میرے پاس جیرلڈ 4 ہے, میرے پاس ابراہیم لنکن ہے, میرے پاس ڈیاگو گارسیا میں B-52 بامبر طیارے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ وار میں نمبر گیم تو ہے ہی نہیں. یاد رکھیں ایرانی آیت اللہ علی خامنائی کہتے ہیں کہ موت اس انسان کے لیے تو موت ہے جو موت کو سمجھتا ہے کہ ملن نہیں ہے محبوب سے, اللہ سے. وہ کہتے تھے یہ موت نہیں ہے, فنا میں بقا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فلسفہ شہادت ہے. اگر کیونکہ وہ کہاں سے پاور ڈرائیو کرتے تھے, یہ کرج کہاں سے لیتے تھے, وہ حریت لیتے تھے علی سے, مولا علی سے لیتے تھے. یاد رکھیں یہ سجدہ شبیری کی بات ہے, وہ جو ہے نا اسلام کے دامن میں اس کے سوا اور کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری, 2 ہی چیزیں ہیں. تو وہاں کے اوپر بھی آپ کو نظر آتا ہے, خیبر کے اندر بھی ہے, اور پھر وہاں پہ کربلا کے اندر نظر آتا ہے جب وہ گل کر دیتے ہیں بتیاں اور کہتے ہیں جس نے جانا چلا جائے. تو دیکھیں کیا نمبر گیم ان کے سامنے نہیں تھی. ان کو نہیں پتہ تھا 6 ماہ کا شیرخوار بچہ ہے اور سامنے جناب کیا کہتے ہیں لشکر ہے. لیکن مجھے بتائیں کسی ایک لمحے پہ بھی امام عالی مقام کے جذبے میں یا کیفیت میں کوئی آپ کو نظر آیا ہو کہ وہ متزلزل نہیں تھے, یا کسی طریقے سے آپ کو لگا ہو کہ معاملہ کسی طریقے سے ایسا ہو گیا کہ سیکنڈ تھاٹ آئی ہے. میں آپ کو بتاؤں بالکل ایسا نہیں تھا. وہ تسلیم و رضا کا پیکر تھے پورے کا پورا. میں یہاں کے اوپر ایک شعر سنانا چاہوں گا, فارسی کا شعر ہے
کشتگان خنجر تسلیم را خر زماں از غیب جان دیگر است، کہ وہ لوگ جو اللہ کے تسلیم و رضا کے خنجر سے شہید ہوئے، اللہ ہر لمحے انہیں ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو بقا کا سفر ہے، یہ فنا کی تو کہانی نہیں۔ فنا کا سفر تو کر رہے ہیں وہاں کے اوپر جو لوگ تل اویو میں ہیں، حیفا میں ہیں، بقا کے مسافر ہیں جو مشہد میں ہیں۔ مشہد میں پیدا ہوئے تھے آیت اللہ علی خامنائی، اور مشہد کا مطلب پتہ کیا ہے؟ شہادت کی جگہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو وار ہے یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے، اور آیت اللہ علی خامنائی سے زیادہ مین آف انٹیگریٹی مسلمانوں کی ریسنٹ ہسٹری میں نہیں گزرا۔ چاپلوس گزرے ہیں، 2 نمبر قسم کے ہمارے لیڈر۔ تو کیا نام لیڈر لفظ ہی میرے خیال میں اس کا اگر ترجمہ بھی کر لیں تو لیڈر کی ڈیفینیشن میں پورے نہیں ہوتے، کوالیفائی نہیں کرتے لیڈر کے لفظ کے اوپر ہے۔ اور یاد رکھیں وہ نائب امام زمانہ ہے آیت اللہ علی خامنائی، وہ روحانی لیڈر بھی تھے، اور روحانی لیڈر کی پہلی شرط ہے تقوی، پرہیزگاری ہے اور سادگی جو ان کی زندگی میں تھے۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، دوبارہ سے بھی اس کو بتا دیں کہ آیت اللہ جو تھے وہ صاحب دیوان شاعر بھی تھے، بڑے نرم آدمی تھے، ان کا تخلص تھا امین کے نام سے۔ اور وہ کہتے ہیں انسانی سر کی قیمت کٹنے کے بعد لگتی ہے، کٹنے سے پہلے کوئی قیمت نہیں ہے۔ یزید کو معاملے میں اگر امام کو دیکھیں، ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ میں، گردن دے دی اس کے ہاتھ میں۔ تو یاد رکھیں یہ سارا فلسفہ شہادت وہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں آپ، اور پھر ایرانی قوم کی 5000 سال کی تاریخ ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ قوم ہے جن کو کبھی کولونائز نہیں کیا گیا۔ میں اور آپ، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ سب کانٹیننٹ میں 300 سال جو ہے وہ محکومی کی زندگی گزاری گوروں کے ہاتھوں، لیکن ایران کو کبھی کولونائز نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے میرے خیال میں ایرانی قوم کو انڈرمائن کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں جو وہ پیش کرتے ہیں، میں نے فضائیہ تباہ کر دی، نیوی تباہ کر دی، یہ کر دی۔ تو کر دی ہے تو پھر ابھی نکل جاؤ، ڈکلیئر کر دو وکٹری۔ کیوں نہیں کر رہے؟ میں آپ کو بتاؤں چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ ایران نے جس طرح کی وار ویج کی ہے ایک وقت میں، اس سے پتہ چلتا ہے ٹرمپ کے پاس پلان نہیں تھا، لیکن ان کے پاس پلان بھی تھا، پلان بیک اپ بھی تھا، بیک اپ پلان بھی تھا، کنٹینجنسی پلان تھا۔ اور وہ کس طرح، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا ایک ملٹری ڈاکٹرائن ہے جو اس وار کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے ڈی سینٹرلائز موزائک ڈاکٹرائن۔ اب سادہ الفاظ میں عوام کو بتائیں یہ کیا، یہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی ہے پچھلے 20 سال سے۔ اور وہ کیا کہ ایک ایسے وقت میں جب کمیونیکیشن چینل منقطع ہو جائیں گے، لیڈرشپ مار دی جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو یونٹس بارڈر ایریاز کے اندر ہیں، پورے ملک میں پھیلے ہیں، ملٹری کے یونٹس ہیں جو کہ نیوکلیئر سائٹس کی حفاظت کر رہے ہیں، یا جو میزائل شہر جو کہ پہاڑوں کے نیچے ہیں، ان کو آرڈر کون دے گا؟ وہ ویٹ تو نہیں کر سکتے کہ تہران سے آرڈر آئے۔ انہوں نے اس کے لیے اس ڈاکٹرائن کو بنایا جس کے تحت انہوں نے کہا کمانڈ، کنٹرول، آپریشنل اتھارٹی، وہ یہ تینوں چیزیں ان کو دے دی گئیں جو ان یونٹس کی کمانڈ کر رہے تھے۔ فار انسٹنس میں اگر زاہدان شہر کے اندر ہوں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ پورا کے پورا یونٹ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جناب کمیونیکیشن لائن کٹ گئی ہوئی ہے، اور ہمارا جو چین اپنا کمانڈ تھی پوری کی پوری جس سے ہم رابطے میں تھے، ٹھیک ہے، وہ چین آف کمانڈ جو ہے ڈسرپٹ ہو گئی ہے، تو فیصلہ اب کس نے کرنا ہے؟ اس ڈاکٹرائن کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ اور میرا فیصلہ کیا ہوگا؟ آف کورس ہے جو کہ پہلے ایران کا فلسفہ ہے، اٹیک۔ اگر ہمارے پاس ڈرون ہے تو ڈرون سٹرائک کریں گے، میزلز ہیں تو میزل کا بیرج پھینکیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران ان معاملات کے لیے 20 سال پہلے سے تیاری کر رہا تھا۔ تو یہ نہ کہیں آپ کے انٹیلیجنس فیلئر، دیکھیں انٹیلیجنس فیلئر تو ہے کیونکہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن۔ اور یاد رکھیں اسرائیل کے ساتھ جو ہے اگر ایران کا مقابلہ ہو، ویسے تو ایران نے نتھ ڈال دی امریکہ کو بھی ہے، لیکن پورے کا پورا ایسا ہی ہے جیسے وار مشین آپ کے خلاف آ گئی ہے۔ اور میں اور بھی بتا دوں، ایسی گئی گزری بات بھی نہیں تھی۔ 12 جون کے بعد جو اٹیک ہوا تھا نا ایران کے اوپر، ایران نے بھی تل اویو کے اندر اور حیفا میں کیمرے ہیک کر لیے تھے، کیونکہ اس سائٹس کو نا اسرائیل نے بین کر دیا تھا کہ یہاں پہ لوگ نہیں آئیں گے جس جگہ پہ میزائل گرے تھے، تاکہ پتہ نہ چل سکے کس حد تک ڈیمیج ہوا ہے۔ ایرینینز نے اس ایریے کے کیمرے ہیک کر لیے تاکہ اس چیز کو بتا سکیں کہ ہم نے ڈیمیج کس حد تک کیا۔ ابھی تک وہاں پہ لوگوں نے کلیم دائر کیے ہوئے ہیں کہ میرا گھر بھی تباہ ہو گیا تھا، میں نے بھی پیسے دے۔ یہ اسرائیل کے اندر ہے۔ اور یاد رکھیں حیفا وہ شہر ہے جہاں ان کے گرڈ اسٹیشن ہے بجلی کے، اور ابھی جس طریقے سے حوثی بھی اٹیک کر رہے ہیں، لیبنان کا بھی اٹیک آ رہا ہے، یہاں سے بھی بیرج جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ابھی ان کے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ بھی ایگزاسٹ ہونے پہ آ جائیں گے۔ 3 انٹرسیپٹر ہیں ان کے، تھاٹ، سٹارٹ اور آئرن ڈوم، جس کا بڑا کہتے ہیں کہ بھئی آئرن ڈوم نے یہ بھی شیلڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شیلڈ کو چیٹتے ہوئے جا کے ہٹ کرتے ہیں ڈیپ ہے، اور انہوں نے متھ توڑ دی ہے کہ اسرائیل کے اندر جا کے اٹیک نہیں ہو سکتا۔